اگر تاریخ کا معائنہ کیا جائے تو ہر سلطنت کی ایک شاندار شروعات اور ایک دلچسپ انجام ملتا ہے، مگر ایک ایسی سلطنت جو 500 سالوں تک چلتی رہی، جو دنیا کے علم، فن اور سیاست کا مرکز بنی، وہ سلطنت بنو عباسیہ کی سلطنت تھی۔ یہ کیسے شروع ہوئی اور اس نے دنیا کا نقشہ کیسے بدلا، اور اتنی عظیم سلطنت کا نام و نشان آخر دنیا سے کیسے مٹ گیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ سال تھا 750 کا، جب بنو امیہ کا سورج ڈوب رہا تھا۔ عباسی خاندان، جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تھا، خفیہ طور پر اپنے سپورٹرز جمع کر رہا تھا۔ یہ لوگ خلافت کو واپس اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک شاندار پلان بنایا۔ کربلا والے واقعے کے بعد بنو امیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ناراضگی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عباسی خاندان نے ایک پاورفل کمپین چلائی۔ آخرکار عباسی سپورٹرز نے بنو امیہ کی حکومت کو گرا دیا اور اپنی خلافت کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، عباسی خلافت کا اصل شہرت کا سبب اس کی فتوحات نہیں، بلکہ علم اور ذہانت سے بھرپور دور تھا۔ خلیفہ المنصور نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام بغداد رکھا گیا۔ یہ شہر دنیا کا علمی مرکز بن گیا، جہاں دنیا بھر کے سائنسدان، اسکالرز اور فلسفر اکٹھا ہوتے تھے۔ اور پھر ایک شاندار ڈیولپمنٹ کی گئی جس کا نام بیت الحکمہ رکھا گیا۔ یہ وہ لائبریری اور ریسرچ سینٹر تھا جہاں گریک، رومنس اور انڈین کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئیں۔ الجبرا، ایسٹرونومی اور میڈیسنز کے نئے نئے تھیوریز یہیں سے شروع ہوئی۔ بنو عباسیہ کا بغداد صرف ایک شہر نہیں، بلکہ علم اور روشنی کا نور بن گیا۔ بنو عباسیہ کے دور میں علم اور سائنس کا بہت ہی شاندار دور شروع ہوا۔ اس وقت دنیا کے مشہور سائنسداں اور ان کی ڈسکوریز جو آج تک تاریخ میں یاد کی جاتی ہیں، یہ لوگ صرف مسلمان دنیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے روشنی بنے، اور انہی کے دور کو اسلامک گولڈن ایج یعنی اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ کچھ مشہور سائنسدان اور ان کی کامیابیوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں بات کی جاتی ہے سب سے پہلے الخوارزمی کی، جن کو الجبرا کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے الجبرا کا آغاز کیا اور اپنی ایک کتاب لکھی۔ ڈیسیمل نمبرنگز اور جو آج کل کمپیوٹر میں کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے، وہ سب الخوارزمی ایک مسلمان سائنسدان کی ہی ایجاد ہے۔ پھر بات کرتے ہیں ابن سینا کی، جو میڈیسنز اور ادویات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں، اور جدید ادویات انہوں نے ہی ایجاد کی۔ اور بھی بہت سے ایسے سائنسدان جیسے البیرونی، جابر بن حیان، الفارابی، الہیثم، عباس ابن فرنس، بہت سے ایسے سائنسدان جو اسی دور میں تھے۔ مگر قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ ایک نہ ایک دن گرتا ضرور ہے۔ عباسی خلافت میں بھی یہی ہونے لگا تھا۔ عجیب معاملات تھے۔ ایک طرف علم کا دورہ تھا اور دوسری طرف اندرونی فتنے بڑھ رہے تھے۔ ہر شہزادہ خلافت کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اس سیاست اور فتنوں کا فائدہ اٹھایا صرف پرشینز نے اور ٹرکش لیڈرز نے۔ عباسی خلافت کا کنٹرول آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ عباسی خلیفہ صرف نام کا تھا اور اصل طاقت تو انہی وزراء اور ترک لیڈرز کے پاس تھی۔ لیکن اصل تباہی کا آغاز سن 1258 میں ہوا۔ منگولز، جو دنیا کے سب سے خطرناک فوج کے طور پر مشہور تھے، انہوں نے بغداد کا رخ کیا۔ ہلاکو خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کے دروازوں پر آ گیا۔ اس ٹائم بغداد کا خلیفہ تھا المستحسم باللہ، جو کہ نہایت ہی نالائق ثابت ہوا۔
جس نے اپنی فوج 1 لاکھ سے کم کر کے 10,000 کی کر دی۔ بغداد کی فوج منگول تاتاریوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ جو کچھ اس وقت ہوا وہ تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ تھا۔ بغداد کی لائبریریز جل گئی، ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اور عباسی خلیفہ کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی کتابوں کی سیاہی اور انسانی خون سے کالا ہو گیا تھا۔ یہ تھی بنو عباسیہ کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو شاندار بھی تھی اور دردناک بھی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی ہی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔